اور آدمی شادی ہی نہ کرے، شادی نہ کرے، بس اللہ 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 بس یہی کرتا رہے، اور شادی بیاہ کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے. کیوں؟ اللہ اللہ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ اللہ، صبح سے شام تک اللہ اللہ اللہ، بس اللہ. نہیں، یہ ڈرنا نہیں ہوا ہے. ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں، اس وقت آپ انصاف کریں. شادی بھی کریں آپ. 3 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے نبی کے دربار میں پہنچے. بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. نبی اکرم گھر میں نہیں ہے. نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اوڑ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہے ہو؟ جواب دیا، ہمیں نبی کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربی زدنی علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، ناظم جلسہ، میرے محترم دوست، اور اس گھسکی گاؤں کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے. اس وقت تک تو پروگرام ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پروگرام چل رہا ہے تو چل رہا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. جمعیت اہل حدیث کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہے کہ 1 بجے تک پروگرام چلایا جائے، اس کے خلاف ورزی ہوتی چلی آ رہی ہے. اور اتنے رات کو پروگرام کرانا کسی بھی ناحیے سے صحیح نہیں ہے، بلکہ غلط ہے. اتنی رات کو آپ تقریر کر رہے ہیں، یہ چینل والے چھوڑ کر کے آپ نظر دوڑائیں کتنے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. جمعہ کے خطبہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں ہے.
میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کے اوپر آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انسانوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی بطن سے، دونوں کے ملاپ سے انسان کا وجود اس دنیا کے اندر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کو قبیلوں میں، شعبوں میں، الگ الگ جگہوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے تو اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی عرب والا یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان والے سے زیادہ بیٹر میں ہو، ہندوستان والا یہ نہ سمجھے کہ عرب والے سے زیادہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے معاملے میں بہتر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار اور دیندار جو ہوگا وہی اللہ کے نظر میں اچھا ہوگا۔ کالا گورا، لمبا چوڑا، امیر غریب، عالم جاہل، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ گورا ہے چلو اس سے ہم محبت کریں، یہ کالا اس سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ڈکشنری میں اگر کوئی کالا ہے اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ گورے آدمی سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو آپ اٹھائیے، اتنے زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلہ سے زیادہ وہ حضرت بلال کالے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال، میں نے جب جنت دیکھی اور میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میری کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین نے یہ بتاؤ، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری آگے آگے کون چل رہا ہے، کن کی جوتیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے امتی میں سے ہے، تمہارے صحابہ میں سے ہے۔ آپ نے پوچھا اے بلال، اے جبرائیل نام تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا حضرت بلال ہے۔ اے بلال تم کالے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو۔ اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ کون عمل کرتے ہو جس عمل کے بنا پہ اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو؟ اے بلال بتاؤ تو صحیح۔ بلال نے جواب دیا، اللہ کے رسول بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور میں پاکی کے بنا نہیں رہ پاتا ہوں، یعنی جب بھی رہتا ہوں میں پاک حالت میں رہتا ہوں، وضو بناتا ہوں اور جتنی طاقت مجھ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 یہ نمازیں ادا کر لیتا ہوں بس۔ اے اللہ کے رسول یہی میرے پاس عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، اے بلال بس کر، یہی عمل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کنفرم تیرے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کنفرم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت مرنے سے پہلے ہی فکس کر دیا۔ دیکھ رہے تقویٰ، حضرت بلال کالے تھے لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے کہ دنیا ہی میں اور جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دور میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، آئی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا انشیت دعوتی، آئی میری بہن خاتون، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور آئی عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن ائی عورت، ائی بہن، یہ مت کہنا کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اور آپ تو دنیا میں جسم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے، اسی کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کالا گورا یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تقوی دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، ڈر دیکھتا ہے۔ یہ خوف الہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کو الگ الگ شعبے میں بانٹ دیا اور بانٹنے کے بعد بتا دیا جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ مجھ سے ڈرے گا، مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو اگر وہ نہ ڈرے تو جنتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا اور اذان سن کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ اذان کا جواب بھی دیتا ہو اور پھر مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں رہنے والا وہ اذان سن کر کے جواب نہ دے اور نماز ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اذان کا جواب اس نے دی اور اذان کا جواب دینے کے بعد مسجد میں بھی پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس بابرکت جگہ میں بھی کیوں نہ ہو لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ ہندوستان کا آدمی سعودی عربیہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں پیارا ہے کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز تو نہیں ہے، آج ہمارے یہی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں
ذمہ داروں کی دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، اپنے یہاں کے مولویوں کا خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مولویوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو دنیا والا بس، ان کو دنیا داری سے مطلب، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا ہے اور ان کا پاور، ان کا طاقت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اگر پاور ہے تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا پاورفل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج نہیں تو کل اس رب العالمین کے سامنے جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو، اس زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اور اپنے نوکر کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ محمد رسول اللہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ایسے وقت پہ لوگوں کے سامنے جو وصیت فرمائی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اے لوگوں نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ تیرے دکان میں جو بھی کام کرتا ہو، تیرے تجارت میں جو بھی سپورٹ کرتا ہو، تیرے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ بڑا ظلم ہے کہ تیری زندگی میں کوئی ہو اور اس کے ساتھ تم ظلم کرو۔ یہ بھی سمجھ لو آپ، بہت سے مرد حضرات ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں نے ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، دیندار اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب آدمی اپنے آپ میں سوچے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈروں، اور آدمی شادی ہی نہ کرے، شادی نہ کرے، بس اللہ 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 اللہ، بس یہی کرتا رہے اور شادی بیاہ کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے۔ کیوں؟ اللہ اللہ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ اللہ، صبح سے شام تک اللہ اللہ اللہ، بس اللہ۔ نہیں، یہ ڈرنا نہیں ہوا ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں، اس وقت آپ انصاف کریں، شادی بھی کریں آپ۔ تین آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے نبی کے دربار میں پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نبی اکرم گھر میں نہیں ہے، نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اوڑ سے پوچھا، کیا بات ہے تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہے ہو؟ جواب دیا، ہمیں نبی کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے، نبی اکرم اپنی زندگی کیسے کاٹتے، ذرا ہمیں بتاؤ۔ آئی اماں عائشہ، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے ان کو بتایا، یہ نبی کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی
نبی کی زندگی ایسے کٹتی ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی تہجد پہ پڑھتے ہیں، اپنے بیویوں سے بھی ملتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں چلے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو کام کرنے کی تو کام بھی کرتے ہیں، تعلقات کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے معاملات بھی حل کیا کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، ظہر میں نماز پڑھتے ہیں، عصر میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا جو کام ہوتا وہ کام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے۔ اچھا یہ معاملہ ہے۔ ہاں تینوں نے آپس میں بات کیا، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ نبی اکرم تو بخشائے ہوئے ہیں، انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورحمت للعالمین ہے، وہ تو سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس نبی کو عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم عبادت کریں گے کیونکہ ہمیں اب عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے اور اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو جبرائیل بھی نہیں اترتے ہیں، ہمارے اوپر تو قرآن بھی نہیں اترا ہے، ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ایک چیخ کر کے کہتا ہے سنو، آج سے میں عزم مصمم کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن اب سنو، اب میں یہ کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے چکر میں بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں یہ بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، ان کے بیویوں نے بتایا کہ 3 طریقے کے لوگ آئے تھے، آپ کی زندگی اور آپ کا معمول کے بارے میں پوچھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے بتا دیا، آپ کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپس میں ایک بات کی، وہ بات یہ کی تھی کہ وہ ایک کہنے لگا کہ میں روزہ رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے لفڑے میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے آپس میں یہ بات کر لی ہے۔ آئی اللہ کے رسول 3 لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے اس نے بات کی۔ اچھا ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو بھی آپ نے بلایا، پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، پوری رات بھر عبادت کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، روزانہ روزہ رکھنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، عورتوں سے دور رہے، شادی بیاہ نہ کرے، نکاح نہ کرے، وہ کیسے متقی بن سکتا ہے؟ سنو، جس کو متقی بننا ہے اس کو میری پیروی کرنا پڑے گا، اس کو میری اطاعت کرنی ہوگی، اس کو میری فرما برداری کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر متقی بننا ہو تو سنو، سب سے زیادہ تقوی والا تم میں سے محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ متقی تم میں سے محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ انی اتقاکم للہ واشقاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے،
تم میں سب سے زیادہ خوف کھانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں پیارا بننا چاہتے ہو، تو تمہیں شادی بھی کرنی ہوگی، تمہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تمہیں سونا بھی پڑے گا، تمہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں روزے بھی توڑنے پڑیں گے۔ جب میری سنت کے مطابق چلو گے تب متقی بنو گے، اپنے عقل کے اعتبار سے چلو گے تو متقی نہیں بن سکتی ہو۔ یہ کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے من سے سوچو کہ ایسا کر لیں گے متقی ہو جائیں گے، متقی ویسے نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی تب متقی بنے گا، تب متقی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ خوف کیا چیز ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت علی نے اس کی تعریف اس انداز سے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں تقوی معلوم ہے؟ التقوی الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، یہ ہے تقوی۔ ڈرا جائے، دن کے اجالے میں بھی ڈرو، رات کے اجالے میں بھی ڈرو، جنگل میں بھی ڈرو، سمندر کی گہرائیوں میں بھی ڈرو، اور اگر تم پہاڑ کے چوٹیوں پہ بھی جاؤ تب بھی وہاں پہ ڈرو، ہر جگہ ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں تم بیٹھا ہی رہنا، جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ الخوف من الجلیل، آج کل ڈر اپنے یہاں دیکھیے، موبائل چلا رہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جو چاہ رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ جلسوں کے حالات دیکھیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے آپس میں کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے رہیے، آپ کا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے عشق لڑانا، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اپنے سماج کا۔ میرے بھائیوں، الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرا جائے۔ ہر وقت کاروبار کر رہے تب بھی اللہ سے ڈرو، کھیتی باڑی کرو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو، کسی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا تو یہی ڈر تھا۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو روک لیا، اے عمر فاروق، میرا فیصلہ تو یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ اے عمر فاروق بتا، میرا انصاف تو یہاں کرے گا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کل قیامت کے دن کے بارے میں تو چھوڑو، کل قیامت کے دن میرا کیا عالم ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ ہے میری ماں، اے بڑھیا ماں، بتا کیا معاملہ ہے؟ تیرا انصاف اسی جگہ پہ ہوگا، اسی جگہ پہ تمہیں تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ بتاؤ میری ماں کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف آیا تو اس وجہ سے آیا کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ الخوف من الجلیل، تقوی یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پھر آگے حضرت علی کہتے والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ہے تقوی، یہ خوف، یہ تقوی۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو۔ آج مسلمان ہے لیکن شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ کپڑا ٹکنے کے نیچے، داڑھی چھلایا ہوا ہے۔ ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے، میک اپ لگا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور
ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے اور شریعت کے اوپر یہ عمل ہے، اس کو بولتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا، شریعت کے اوپر یہ کہ آدمی اس طریقے سے کپڑا، عورت اس طریقے سے کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے آدمی مرد حضرات چلے تو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر نگاہ نیشی کر کے چلے۔ آج تو اشارے پہ اشارے ہوتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکی ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے، شادی بیاہ میں کوئی عمل نہیں، بازار میں کوئی عمل نہیں۔ آج شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ بازار میں لوگ اپنے دکانوں میں بیٹھے، مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی آواز سننے کے باوجود اپنی دکانیں لوگ بند کرنے کو تیار نہیں، اپنی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب بازار، مدینہ بازار کے اندر جب میں پہنچا، میری کانوں کے اندر جب اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی ہی تھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کی طرف نکل گئے، دکانیں بند کر دی لوگوں نے اور مسجدوں کی طرف نکل گئے، اور میں نے سوچ لیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ کاروبار اس کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے، یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے۔ ہاں ان کی دکانیں بہت زیادہ چل رہی ہے، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی اپنے دکان کو بند کر رہے ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں شریعت کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، رات رات پر جلسہ سننے والا، جلسہ کرانے والا، فجر کے وقت آذان ہو، آذان سن کر کے نماز نہیں پڑھے گا، جلسے کا مین مالک بھی بے نمازی ہے، جلسہ کرانے والا بھی بے نمازی ہے، جلسوں میں شرکت کرنے والے لوگ بھی بے نمازی ہے۔ یہ کون سی شریعت کے اوپر عمل ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ والعمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن سے ڈرا جائے، قیامت کے دن سے ڈرا جائے، یہ بھی شریعت، یہ بھی تقویٰ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی قیامت کے دن آدمی ڈرے۔ قیامت 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 کی باتیں محمد کیے جا رہے ہو۔ ایک نے کہا مدسا، اللہ کے نبی بتائیے یہ قیامت کب آئے گی؟ اس قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کیا یہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول بتائیے مدسا، اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا با عادت اللہ، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ میں نے تو کہا کہ قیامت آئے گی، آ کر کے رہے گی، ہر حال میں قیامت آئے گی، لیکن میرے صحابی، میرے دوست، بتا تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی تیاری کی ہے؟ کیسی تیاری ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں اللہ کے رسول اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ان کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے، اس کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ کا حضرت علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سے آدمی ڈرے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ جب یہ تقویٰ، یہ خوف انسان کے دل میں آئے گا تو انسان برائیوں سے باز آ جائے گا۔ گانا سننے والا اپنے ایئر فون کے اندر سے جو گانا لگا کر کے سنتا ہے، یہ گانوں سے توبہ کر لے گا۔ اذان کی آواز آتی اور مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو مسجدوں میں پہنچنا شروع
دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب خوف الہی اور فکر آخرت انسان کے دل میں آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو دنیا میں گزرا ہے۔ اس فضیل ابن عیاض جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک محل میں ایک بلڈنگ میں جب چڑھنے لگا رات کی تاریکی میں، یہی پہر ہوگا، 3-4 بج رہے ہوں گے۔ فضیل ابن عیاض رات کی تاریکی میں جب بلڈنگ میں چڑھنے لگا تو رات کی تاریکی میں اس کے کانوں کے اندر ایک لڑکی کی آواز آئی، اور وہ لڑکی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تیرا دل لرز جائے، تیرا کانپ جائے تیرا دل، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی۔ فضیل ابن عیاض عربی جانتا تھا، عربی زبان اس کی تھی، وہ بولتا تھا عربی۔ اس نے جب قرآن کی آیت سنے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے میرا دل کانپ جائے۔ نیچے اترا، توبہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی چوری اور کبھی بھی ڈاکہ نہیں کیا۔ متقی اور پرہیزگار، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، والرضا بالقلیل، حضرت علی کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی نام تقوی ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اسی میں خوش، دوسروں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا میرے پاس اتنا، اے اللہ تو کیسا ہے، اس کو اتنا دے دیا ہم کو اتنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سب سے زیادہ متقی، دیندار، پرہیزگار کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کی بہت زیادہ تفسیری موجود ہے، اور ان آیتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اور ان منتروں کی طرف بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ رات اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسی پروگرام کے لیے جگتے جگتے 1 بج گیا، 2 بج گیا، انتظار کرتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کمیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر پروگرام لیا ہے جب دے گا تب آپ کو کرنا پڑے گا۔ روزانہ اتنے رات کو تقریریں کرنا صحت کے لیے بڑا ہی مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا کہے، اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان، ہر کوئی آدمی گھر کے اندر پہنچ گیا، جو یہاں پہنچا ہوا وہ رات بھر بھائی کیسے جاگے گا بتائیے؟ جو جمعے میں نہیں پڑھتا ہو نمازیں، اس کو 3 بجے رات آپ تقریر کر کے اس کو جہنم اور اس کو تقوی آپ بتائیں گے، کیا اس کے عقل میں بات آئے گی؟ نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ کٹیہار کے رہنے والے کیوں نہ ہو، آپ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے، پیارے بن جائیں گے، اور جو آدمی اللہ کی نظر میں پیارا ہوگا، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، شروع میں نے سوچا تھا یہاں پہ کہ محمد رسول اللہ کی جیونی اور ان کے تعلق سے ہندو دھرم کی کتابوں کے حوالے سے میں آج بات کروں گا، لیکن میرا ذہن بدل گیا اور میں نے قرآن کی آیت کے اوپر آج میں نے تقریر کر دی ہے۔ کل انشاءاللہ کرسیل کے اندر یہ محمد رسول اللہ کی بھوشواڑیاں اور ان کے تعلق سے نبی کے باقیات اور نبی کا وہ سارے معاملات انشاءاللہ کرسیل کے اندر بیان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، 1.25 گھنٹے کی یہ تقریر، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ مدرسہ کا جو یہ پروگرام ہوا ہے، مدرسے کی ذمہ داری، مدرسے کی حفاظت اور مدرسے کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے چندہ مانگے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ مدرسے کو خود جا کر کے چندہ دیں، خود مدرسے کو سپورٹ کریں، اور مدرسے کے معاملات میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مدرسے کا مضبوط، مدرسوں کو کرنا دین کو مضبوط کرنا ہے،
اور جب آپ دین کو مضبوط کریں گے تو اللہ آپ کو مضبوط کرے گا. اس وجہ سے جتنے بھی مدارس ہیں ان مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مدرسے کے ذمہ داران تو چلے جائیں گے لیکن یہ مدرسے باقی رہیں گے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ